السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد شریف ثانی، سبق نمبر 43، صفحہ نمبر 557 558 سے شروع ہو رہا ہے۔ باب اول کتاب اللباس سے۔ تو اس میں ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ یا اللہ آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سیکھ رہی ہوں تاکہ میری اصلاح تربیت ہو جائے، اور آپ علیہ السلام صحابہ والی ظاہراً باطناً قولاً فعلاً عادتاً عبادتاً پاکیزہ زندگی گزارنا مجھے نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس پر عمل کروں گی، دوسروں تک پہنچاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا۔ اول کتاب اللباس۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استحد صوما سماه باسمه اما قمیصا او عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسألك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له۔ قال ابو نضرة وكان اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قیل له تبلی ویخلف اللہ تعالی او کما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس پہنتے تو اس کے نام لیتے یا قمیض یا عمامہ، ثم یقول پھر نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت کسوتنی ہے، اے اللہ تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریفیں ہیں، آپ نے ہی یہ لباس مجھے پہنایا، میں آپ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جو ہے جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی برائی سے۔ ابو نضرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی صحابی نیا کپڑا پہنتا تو اس کو کہا جاتا تبلی ویخلف اللہ، یہ دعا دی جاتی ہے جس کا ترجمہ تو اسے پرانا کر اور اللہ اس کی جگہ تجھے دوسرا کپڑا عطا فرمائے، یہ دعا دی جاتی۔ تو کسی مرد نے یا بچے نے جب یہ نیا کپڑا پہنا ہو تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے اللہم لک الحمد، اور پھر دیکھنے والوں کو اسے یہ دعا بھی دینی چاہیے تبلی ویخلف اللہ۔ لیکن در حقیقت یہ جو دعا ہے یہ دعا نبی علیہ السلام نیا کرتا، نیا عمامہ، نئی ٹوپی، نیا تہبند، جو بھی کپڑا سل کر تیار ہوتا تو اول اس کا نام لیتے تھے، یہ ٹوپی ہے، یوں ارشاد کسانی اللہ هذه العمامہ اعطانی اللہ هذا القمیص اعطانی اللہ هذا البرقع هذا البرقع، تو یہ هذا الجورب، اللہ تعالیٰ نے یہ پگڑی پہنائی، اللہ نے یہ برقع پہنایا، اللہ نے یہ قمیض عطا فرمائی وغیرہ وغیرہ۔ اور اصل میں یہ جو دعا ہے نئے کپڑے پہننے کے بعد کی بھی ہے، اور نیا دستانہ، نیا سکاف، نیا دوپٹہ، نیا ٹوپی، نیا دستانہ، نیا موزہ، نئی جراب، نیا جوتا، ہر نئی چیز پہننے کے بعد کی یہ دعا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور کسوتنی ہی، ہاضمیر کا مرجع وہی کپڑا، وہی چیز ہوگی جو پہنا جا رہا ہے، کرتا، عمامہ، برقع، جلباب،
ساری چیزیں جو ہے اس میں آ گئی۔ من خیرہ اسألک، من خیر اللہ من اسألک اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیر من خیرہ، تو من خیرہ سے مراد اس کا مقصد کپڑے کا ستر چھپانا یا گرمی سردی سے بچانا، گرد و غبار سے بچانا، آلودگی سے بچانا، زینت پیدا کرنا وغیرہ، یہ کپڑے کے فوائد اور بلائیں ہیں، یہ خیر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وخیر آباد سونے والا کہ اس کپڑے کا استعمال اصل میں اطاعت اور عبادت میں ہو جائے، اس لیے یہ مراد ہے یہاں سے کہ غلط کاموں میں پہن کر یہ کپڑا غلط کاموں میں استعمال نہ ہو، بے حیائی، برائی، گانے بجانے سننا، دیکھنا، غیر کی طرف نظر اٹھانا، تو یہ چیزوں کا ذریعہ نہ ہو جائے۔ نیا کپڑا پہننے والے کو دعا دینا، وہ تبلی و یخلف اللہ، کہ تو پرانا کرے اللہ ایسے، یعنی تو خوب نفع اٹھائے اور اللہ تجھے اس میں صحت، سلامتی، لمبی عافیت والی زندگی اور مزید لباس کی نعمت ملنے کی یہ دعا ہے۔ اور آگے دوسری دعائیں بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں کہ کپڑے پہننے کے بعد نئی نئی دعائیں۔ البتہ کسی عورت کو کپڑا پہنا ہوا بچی کو دیکھیں، اب لی و اخلقی، اب لی و اخلقی، اور البس مرد کے لیے، بچے کے لیے البس جدیدن و عش حمیدن و مت شہیدا و سعیدا، یہ دعا بھی دے سکتے ہیں اور دینی چاہیے۔ عورتوں کے لیے البسی جدیدن و عشی حمیدن و متی شہیدا و سعیدا، یہ دعا ہے۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں کی حقیقت اور حلاوت نصیب فرمائے۔ تو عن العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری حدیث عن الجریر باسناد نحوی عن العلا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اسی سند کے ساتھ حضرت علا رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اگلی حدیث ہے عن سال ابن معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی وما تأخر، قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد للہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ حضرت سال بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن انس اپنے والد سے وہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھائے، جو آدمی کھانا کھائے اور کہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، یہ کھانا کھلایا، یہ دعا پڑھے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مراد صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ اور فرمایا راوی نے کہ جس آدمی نے، فرمایا نبی علیہ السلام نے، جس آدمی نے یہ کپڑا پہنا پھر دعا پڑھی، یہ عام حالت میں کپڑے، جو بھی کپڑے ہوں، پرانے ہو نئے ہوں، تو اس نے کہا الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، یہ کپڑا، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، یہاں تک یہ دعا پڑھ لی تو اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا خصوصاً اہتمام رکھنا چاہیے۔ آگے باب ہے ما یدعا لمن لبس ثوبا جدیدا، باب ہے کہ نیا کپڑا پہننے والے کو دعا دینے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون حق بهذه، فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد رضی اللہ عنہ فأتي بها فألبسها إياها ثم قال أبلي وأخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم في الخميصة احمر او اصفر ويقول سناه يا ام خالد وسناه في كلام الحبشة الحسن۔
تو حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے جن میں ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر تھی، خمیسہ تن صغیرتن، خمیسہ دھاری دار چادر کو کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس کا زیادہ حقدار کس کو سمجھتے ہو؟ لوگ خاموش ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائی گئی، آپ علیہ السلام نے وہ انہیں پہنا دی، پھر دو بار فرمایا ابلی و اخلقی، یہ دعا دی نے کپڑے پہننے والی بچی کو، عورت کو، اسے پہن کر پرانا کرو۔ اور دیکھنے لگے وجعل ينظر الى علم، اور نبی علیہ السلام دیکھنے لگے چادر کی دھاریوں کی طرف، فی الخمیسہ، علم دھاریاں جو سرخ یا زرد رنگ کی تھی وہ دھاریاں، اور فرماتے تھے ثنا 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 اے ام خالد، اور ثنا زبان حبشی زبان میں حسن کے معنی میں آتا ہے، یعنی تعریف فرما رہے تھے نبی علیہ السلام، ان کے ساتھ یہ چادر اچھی لگ رہی تھی۔ تو سابقہ حدیث میں بھی کپڑا خود پہننے کی دعا مذکور ہوئی، اور دوسرے کو دعا دینا بھی ذکر ہو گیا، تابعاً و ترادن ذکر ہوا۔ اب مستقل دوسرے کو دعا دینے کا ذکر ہے یہاں اس باب میں۔ تو یہ حضرت خالد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں ام خالد رضی اللہ عنہ، ان کا نام امہ تھا۔ یہ خالد بن سعید بن عاص بن امیہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی والدہ کا نام امیمہ ہے۔ امیمہ نے اپنے شوہر خالد بن سعید کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، اور وہاں ہی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جنا، پھر اپنے والد کے ساتھ مدینہ آئی تھی۔ تو یہاں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ میں حبشہ سے آئی تھی، میں حبشہ سے قدمت من ارض الحبشہ وانا جویریہ، اور میں کم سن تھی، چھوٹی عمر کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے مجھے اوڑھنی پہنائی جس میں نقش و نگار تھے۔ اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ بچی کی کنیت کیسی، ٹھیک ہے۔ تو ام خالد رضی اللہ عنہ کو یہاں ترجیح کیوں دی نبی علیہ السلام نے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کی حاجت اور تقدم فی الاسلام، پہلے اسلام لانے والی، اس وجہ سے ان کے والد کے اکرام کے طور پر اسے پہنایا، پھر چھوٹی بھی تھی، اور وہ کپڑا بھی قدرے چھوٹا ہی تھا جو ان کے مناسب تھا۔ ابلی و اخلقی، یہ باب افعال سے امر کے صیغے ہیں دونوں، اس میں طویل عمر اور صحت کی دعا ہے کہ خوب پہن اور پرانا کر، خوب پہن یعنی لمبی عمر تک، دیر تک پہنو، پرانا کر، پھر اللہ تجھے اور دے۔ باب ما جاء فی القمیص، یہ باب ہے قمیص اور کرتے کے بارے میں، قمیص اور کرتے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن المسور ابن مخرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ ولم یؤت مخرمۃ شیئا، فقال مخرمۃ رضی اللہ عنہ یا بنی انطلق، یا بنی انطلق بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فانطلقت۔ یہ پہلا باب ہے، باب ما جاء فی القمیص۔ پہلے اس کی حدیث ہے کہ حن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت کان احب الثياب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں زیادہ پسند رسول پاک علیہ السلام کو قمیص تھی، قمیص۔ تو اسی باب کی دوسری حدیث ہے، ان
اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانت یادو کم رسول اللہ، یادو کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسغی، کہ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کی آستین پہنچوں تک تھی، پہنچوں تک یعنی یہ گٹوں تک، یہ ہاتھ کا جو گٹا ہوتا ہے یہاں تک تھی، گٹے تک، جہاں سے۔ تو اس میں قمیض کے بارے میں صوب، سیاب، صوب کی جمع ہے، معنی ہے کپڑا۔ صوب نام ہے اس کپڑے کا جس سے انسان اپنا جسم چھپائے، چاہے وہ سلا ہوا کپڑا ہو بغیر سلا ہوا ہو، اس کو صوب کہا جاتا ہے۔ مثلا ازار اور ردا، یعنی نیچے جو چادر باندھی ہے اس کو ازار کہتے ہیں، اوپر جو قمیض کے طور پر لی جائے اس کو ردا کہتے ہیں۔ اوڑھنے والی کو ردا، باندھنے والی کو ازار، یا قمیض، کرتا شلوار وغیرہ۔ تو القمیص مفرد ہے، اس کی جمع اقمصۃ، قمص، قمصان آتی ہے، بمعنی کرتا، نوزائیدہ بچے کے اوپر کی جھلی، تو پردہ، داخل ہونا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ بہرحال قمیص اس سلے ہوئے کپڑے کا نام ہے جس میں 2 آستین اور گلا ہو۔ اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی اس نام کی وجہ یہی ہے کہ آدمی اس میں داخل ہوتا ہے کہ ستر حاصل کرے، اس لیے اس کو قمیص کہا جاتا ہے۔ قمیص کے پسندیدہ ہونے کی وجہ کہ نبی علیہ السلام کو قمیص کیوں پسندیدہ تھی؟ اس کے پسندیدہ ہونے کی بالاتفاق وجہ یہ ہے کہ اسی میں ستر اور پردہ زیادہ ہے، یعنی قمیص اقرب الی الحیا ہے، حیا کے زیادہ قریب ہے، تواضع ہے اس میں، کم خرچ بھی ہے، پہننے میں آسان بھی ہے، کہ ازار اور ردا کو روکنا اور باندھنا اور ہوا میں اڑنے سے سنبھالنا، بچانا، یہ نسبتاً مشکل کام ہے اس کے مقابلے میں۔ اور اس میں ازار، ردا وغیرہ میں ستر کھلنے کا بھی اندیشہ اور ڈر رہتا ہے، اور کپڑا بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، اور قمیض اس میں فوائد زیادہ ہے۔ اور دوسری حدیث ثانی میں ہے کہ کانت یدکم میں قمیص رسول اللہ الی الرسغ، تو رسغ کلائی کو کہتے ہیں، ہتھیلی کے درمیان کا چوڑا یعنی پہنچا، جوڑ، یعنی کلائی اور ہتھیلی کے درمیان کا جو جوڑ ہے نا، پہنچا، جہاں جو ہے گلٹی سی ہوتی ہے یہ والی جگہ، یہ تو اس کو کہتے ہیں رسغ۔ تو حدیث پاک صراحتاً دلالت کر رہی کہ آستین پہنچے تک ہوں۔ اور علامہ ابن قیم جوزی کہتے ہیں لمبی اور وسیع آستینیں نہ ہوں، نہ آپ علیہ السلام نے پہنی اور نہ صحابہ کرام نے، بلکہ یہ خلاف سنت اور متکبرین سے مشابہت کی وجہ سے جائز ہی نہیں ہے۔ لمبی آستین، لمبے بازو ہوں اور کھلے کھلے ہوں۔ قمیص کی آستین پہنچے تک یعنی اسی گٹے تک مسنون ہے، اور جبہ وغیرہ کی آستین وہ انگلیوں کی جڑوں تک یعنی یہاں تک، یہ انگلیوں کی جڑیں ہیں، اور ابتدا تک ثابت ہے۔ بعض احادیث میں رسغ سے نیچے آستین کا ہونا بیان جواز کے لیے تھا، رسغ سے نیچے تھوڑا سا یہاں سے آگے ادھر تک کر لیا، جو میں نے بیان جواز کے لیے۔ آپ علیہ السلام کی قمیصوں میں سے بعض قمیصوں کی آستین لمبی تھی، تو اس طرح دونوں حدیثوں میں مطابقت ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہنچے تک آستین افضل اور مسنون ہو، اور اس سے نیچے صرف جائز ہو۔ باب ما جاء فی الاقبیۃ، قبا کا بیان، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن المسور بن مخرمۃ رضی اللہ عنہ انہ قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ ولم یؤت مخرمۃ رضی اللہ عنہ شیئا، فقال مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا بنی انطلق بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فانطلقت معه قال ادخل فادعوه لی ثم اتفق
قال فدعوته فخرج إلي وعلي قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه زاد بن موهب مخرمة رضي الله عنه ثم اتفق قال رضي مخرمة رضي الله عنه قال قتيبة عن ابن أبي ملائكة لم يسمه، کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، دونوں باپ بیٹا صحابی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائیں، اقبیت القبا کی جمع، تقسیم فرمائی، اور مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میرے ساتھ مجھے رسول پاک علیہ السلام کے پاس لے چلو، تو میں ان کے ساتھ چلا، تو انہوں نے فرمایا کہ ادخل، یعنی مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے کہا کہ اندر جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ، تو میں نے آپ علیہ السلام کو بلایا۔ رسول پاک علیہ السلام جب میں نے بلایا، آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ پر انہی میں سے ایک قبا تھی، انہی قبا جو تقسیم ہوئی تھی ان میں سے ایک قبا تھی۔ تو فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ تو انہوں نے اسے دیکھا۔ ابن معوب نے جو ہے اضافہ کیا ہے مخرمہ کے لفظ کا، کہ مخرمہ رضی اللہ نے دیکھا۔ پھر دونوں راوی متفق ہیں اس بات پر کہ مخرمہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ قتیبہ نے ابن ملیکہ سے روایت کی اور نام ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں اقبیہ قبا ان کی جمع، بمعنی قبا، چوغا، برقعے کی طرح ہوتا ہے تقریباً قریب کا چوغا برحال۔ تو فتح مکہ کے دن حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، غزوہ حنین میں شریک رہے۔ 54 ہجری میں حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس وقت نابینا تھے، جیسا کہ ان تلق بنا کے جملے سے وہم ہو سکتا ہے کہ نابینا تھے اس لیے کہ بچے کو ساتھ لے جانا اس لیے تھا، یہ ہو سکتا ہے وہم، تاکہ آپ علیہ السلام کو گھر سے بلانے ملاقات میں سہولت رہے۔ یہ الفاظ حدیث سے نمایاں ہیں، یہ اس وقت نابینا ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ تو مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ مخرمہ خوش ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے خبر دی کہ مخرمہ راضی ہو چکا۔ تو مخرمہ رضی اللہ نے جبہ لے کر کہا مخرمہ خوش ہو گیا۔ اس میں تینوں احتمال ہیں۔ پہلے دو احتمال، قالا کی ضمیر کا مرجع آپ علیہ السلام، آخری صورت میں مرجع رضی اللہ عنہ، اس کا مرجع مخرمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فی حدیث شریک یرفعہ قال من لبس ثوب شہرۃ البسہ اللہ یوم القیامہ ثوبا مثلہ زاد عن ابی عوانۃ ثم تلہب فیہ النار، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ شریک ان سے روایت ہے، انہوں نے شریک کی روایت میں کہا، شریک کی روایت میں کہ مرفوعاً بیان کیا کہ جس آدمی میں نے شہرت اور ناموری، مشہوری کا لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسی جیسا لباس پہنائیں گے، اسی جیسا لباس پہنائیں گے۔ ابو عوانہ سے یہ اضافہ مروی ہے کہ پھر اس کپڑے میں آگ لگا دی جائے گی، پھر اس کپڑے میں جو دنیا میں شہرت کے لیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں میرا کپڑا، واہ میری تعریف کریں کیسا کپڑا، تو یہ شہرت کے لیے پہنا تو آگ بنائی جائے گی۔ لباس خریدنے میں، لباس پہننے میں، لباس بنوانے میں، اور پھر پہننے استعمال کرنے میں، اور دوسروں کے سامنے جاننے کے لیے پہننے میں، ہر چیز میں احتیاط، نیت کو لازم رکھنا، سنت کا اہتمام، اور خریدتے وقت بھی نیت ہو کہ میں اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، تاکہ دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ پر اللہ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، ان کا اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ اور پھر یہ کہ سنت کے مطابق بازار سے خریداری کرنا، بازار میں داخل ہونے کی دعا یعنی چوتھا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک،
پھر اس کے بعد جو ہے خرید و فروخت کرنے کی پہلے دعا پڑھ لینا، اللہم انی اسألک خیر ھذہ السوق و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرھا و شر ما فیہا، اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا یمینا فاجرۃ و صفقۃ خاسرہ۔ یہ دعا پڑھنا، پھر کم از کم 2 یا 3 دکانوں سے قیمت بھاؤ معلوم کرنا، یہ بھی سنت کی نیت سے ہو کہ سنت ہے، پھر جہاں مناسب قیمت اور مناسب چیز ملے وہ لینا۔ اور کسی جگہ دکان پر یہ کہنا کہ نہیں یہ تو میں نے پچھلے مہینے 1 ہفتہ پہلے لیا تھا، یہ تو 1500 کا تھا، آپ 3000 کا دے رہے ہو، تو یہ صرف اس لیے جھوٹ بولنا کہ تاکہ قیمت کم ہو جائے، یہ بالکل کسی قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کسی جگہ وہ فلاں بھائی بیٹھے تھے، فلاں دن میں نے فلاں دکان سے یہی بالکل سیم یہی کپڑا لیا اتنے کا، جھوٹ نہیں، صاف کہو بھائی میرے پاس تو اتنی گنجائش ہے، میں تو اتنا پیسہ دے سکتا ہوں، اتنے کا لے سکتا ہوں، اگر آپ نے دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ صاف لفظوں میں ہو خریدنا لینا دینا، فضول بحث نہ ہو، اور بالخصوص عورتوں کے دکانداروں کے ساتھ بحث وہ تو بنتی بھی نہیں ہے۔ تو پھر خرید کر جب لائے تو آپ بنوانا بھی ایسے درزی سے جو شریعت کا پابند ہو، اگر ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم اپنا کپڑا تو شریعت کے مطابق بنوا لیا جاوے، اور درزی سے معاملات پہلے طے کر لیے جائے، بھائی بچا ہوا کپڑا واپس دینا ہوگا، اور اگر نہیں لینا تو پہلے سے ذہن میں رکھ لیں کہ میری طرف سے اس کو معاف ہے، وہ نہ دے، تاکہ درزی بھی ہماری وجہ سے آخرت کا مجرم نہ بنے۔ اور پھر اپنا کپڑا بنوا کر پھر پہننے سے پہلے پھر نیت کرنا کہ یا اللہ ریاکاری دکھلاوے سے مجھے بچا، میں تو صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنا ستر چھپانے اور ان لباس کو پہن کر عبادات اور ذکر اذکار کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے پہن رہی ہوں، اور تاکہ لوگوں کے سامنے تیری نعمت کا اظہار ہو جائے، اور میں اس کو پہن کر تیری عبادت کروں، تجھے اچھے طریقے سے یاد کروں، اور اس کپڑے کی نعمت کا شکر ادا کروں۔ یہ نیتیں کر کے پہننا ہوگا، اور سنت کے مطابق پہننا، سنت کے مطابق اتارنا، اور پہننے سے پہلے بسم اللہ، اور اتارنے سے پہلے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور پہننے کے بعد کی دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ہماری ضرورت اور ذمہ داری ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تشبہ بقوم فہو منہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس میں بڑی اصل اور بنیاد ہے، کئی مسائل کا حل ہے کہ ہمیں مباح چیزوں کے استعمال اور اختیار کرنے میں غیروں اور کافروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ جس طرح بیٹھ کر کھانے میں ادب اور احترام ہے، کھڑے ہو کر کھانا خلاف سنت ہے، بے اکرامی ہے، غیروں کی نقل ہے، اسی طرح چوپاؤں کے ساتھ مشابہت بھی ہے کہ چوپائے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، جانور گدھا کتا اور گائے بکری سب کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، ہم نے بھی کھڑے ہو کر کھایا اور ہمارے اور جانوروں میں فرق نہ رہا۔ تو ہر عمل میں تشبہ بالکفار، تشبہ بالفجار، تشبہ بالفاسقین والفاسقات والفاحشین والفاحشات، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، دنیا کی چند روزہ زندگی ان کے مشابہات میں گزاری تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی گلے پڑ جائے گی۔ لہذا اسلاف، صلحاء، ائمہ وقت اور علماء وقت سے پوچھ کر اور ان کی پوچھوا کر ان سے، اور ان کی اقتداء میں ان کے جو ہے ایسی عورتیں جو عالمات ہوں، علماء کے گھروں میں مفتیان کے ہوں، اور ان کا لباس اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور زندگی گزارنا شریعت کے مطابق ہو، ان کو دیکھ کے ہمیں چلنا چاہیے، غیروں کو دیکھ کے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ باب ہے فی لبس الصوف والشعر، کہ اونی اور بال والے کپڑے پہننے کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرط مرخل من شہر اسود قال حسین حدث یحیی بن زکریا، کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ نکلے، اور آپ علیہ السلام پر ایک چادر تھی جس میں کجاوا کی تصویریں تھی۔ کجاوا گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر سواری کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو سیٹ بنائی جاتی ہے اس کو کجاوا کہتے ہیں، تو سیاہ بالوں کی تھی، من شہر اسود،
تو حسین نے کہا ہمیں بیان کیا یحییٰ بن زکریا نے، ہمیں بیان کیا یحییٰ بن زکریا نے۔ عن عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال استقسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکسانی خیشتین فلقد رأیتنی وانا اکسی اصحابی۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک کپڑا یا چادر طلب کی، آپ علیہ السلام نے مجھے دو وہ چادریں پہنا دی، یعنی یہ دو کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اردنی پہنا دیے۔ تو یہ خیشہ یہ اردن کا ایک کپڑا ہے، کتان کا ہوتا ہے، تو وہ دو کتان کے کپڑے نبی علیہ السلام نے مجھے پہنا دیے۔ فلقد رأیتنی ونوکسی اصحابی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں میں لباس پہنا ہوا ہوں اپنے ساتھیوں کا۔ کیا مطلب؟ یعنی صحابہ میں سب سے افضل لگ رہا تھا، اچھا لباس پہنا ہوا ہے میں نے۔ عن بردہ رضی اللہ تعالی ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی ابی یا بنی لو رأیتنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اصابتنا السماء حسبت ان ریحنا ریح الزعف، کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے کہا کہ بیٹے اگر تم ہمیں دیکھتے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور بارش ہوئی ہوتی تو تم خیال کرتے کہ ہماری بدبو، ہم تو بھیڑوں کی بو محسوس کرتے، تو تم ہم میں یعنی ہم سے بھیڑوں کی بدبو محسوس کرتے، کیونکہ اون کا کپڑا ہوتا ہے، اون کا کپڑا جب گیلا ہو جائے بھیگ جائے تو اس سے پھر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مالک ذی یزن اہدى الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلة اخذها ب33 بعیرا او 33 ناقة فقابلها، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذی یزن کے بادشاہ نے رسول پاک علیہ السلام کو ایک جوڑا ہدیہ بھیجا کپڑوں کا، جسے اس نے لیا تھا 33 اونٹ یا 33 اونٹنیاں دے کر۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا تھا۔ عن اسحاق بن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى حلة ب20 قلوصا فأهداها الى ذی یزن، کہ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا 20 سے کچھ زائد اونٹنیاں دے کر خریدا، پھر آپ علیہ السلام نے وہ جوڑا بادشاہ ذی یزن کو ہدیے میں بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ہمیں ہدیہ دے تو اس کے بدلے میں ہمیں بھی ہدیہ دینا چاہیے، عن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على عائشة رضی اللہ عنہ فأخرجت الینا ازارا غلیظا مما یصنع بالیمن وکساء من التي يسمونها الحلبدہ ملبدہ فاقسمت باللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض فی هذین الثوبین۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے یمن کا بنا ہوا ایک موٹا تہبند اور ایک کمبل نکالا جسے کہتے تھے
ملبدہ، تو پھر وہ فاقسمت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہنے لگی کہ ان ہی دو کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان ہی دو کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حدثني عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقال رضی اللہ عنہ فقال ائت هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن قال أبو زميل وكان ابن عباس رضی اللہ عنہما رجلا جميلا جهيرا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس رضی اللہ عنہما ما ذي الحلة قال ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما يكون من الحلل۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب خوارج نکلے، جب خرجت الحروریہ خوارج نکلے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ، تم ان لوگوں کے اتحا القوم ان لوگوں کے پاس جاؤ۔ پھر میں نے پہنا سب سے اچھا جوڑا، یمنی جوڑا یا یمن کا بنا ہوا جوڑا میں نے پہنا۔ تو ابو زمیل کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک خوبصورت اور وجیح آدمی تھے، رجلا جمیلا جہیرا، وجیح وجاہت والے آدمی تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا، میں ان لوگوں کے پاس آیا تو ان لوگوں نے کہا مرحبا بک یا ابن عباس، خوش آمدید ہے ابن عباس، اور پوچھا یہ کون سا لباس ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیا عیب نکالتے ہو مجھ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے اچھا جوڑا پہنے دیکھا ہے۔ کہا ابو داؤد نے ابو زمیل کا نام سماک بن ولید حنفی ہے، سماک بن ولید حنفی ہے۔ تو ان احادیث میں جو پہلی حدیث ہے اس میں جو ہے مرت، وہ چادر جس میں کجاووں کی تصویریں بنی تھی، یہ کبھی اون کی ہوتی ہے، کبھی بالوں کی، کبھی سوتی، کبھی سوت اور ریشم کی ہوتی ہے۔ تو صوف بھیڑ کے جسم سے منڈے اور کاٹے ہوئے بال، اور اون شعر جو ہے شعر، یہ شعر جو ہے یہ بکری کے بال، صوف بھیڑ وغیرہ کے دمبے کے بال، اور شعر یہ بکری کے بالوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے کہ گرم شالیں چادریں وغیرہ اسی کی بنتی ہیں۔ تو بعضوں پر تو بھیڑ کی تصویر بھی لگی رہتی ہے جو کہ علامت ہے یہ اون سے تیار شدہ ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کپڑا پاس ہے فوراً تصویر کو مٹانا اور مدم کر دینا چاہیے، جیسے کہ ہے ہی نہیں ایسے انداز میں تصویر کو مٹا دینا چاہیے۔ اور دوسری حدیث جو ہے استقیتو ہے، یعنی طلب القسوہ تھا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے کپڑا طلب کیا۔ تو یہ جو ہے خیش وہ کپڑے ہیں جن کی بناوٹ باریک اور دھاگے موٹے اور سخت ہوں، یہ مراد ہے۔ حدیث ثالث جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے ابو بردہ کو اپنے پہلے زمانے کی حالت سنا رہے ہیں کہ ہمارا لباس کیسا تھا کہ جب ہم پر بارش آتی، کپڑے گیلے ہو جاتے تو اکثر جو ہے وہ بھیڑوں جیسی بو آتی، کیونکہ اکثر لباس اون کے ہوتے تھے، پھر وہ بھی جو ہے مشینوں سے بنے ہوئے نہیں ہوتے، خود ہی گھروں میں اون دھو کر صاف کر کے بن لیتے تھے، جس سے اون کے ساتھ وہ جو اثر جو ہے مکمل جاتا بھی نہیں تھا، اور گیلے ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی بو سی اٹھ پڑتی تھی، تو وہ گندے نہیں ہوتے تھے، صرف بو کا ایک اثر ہوتا تھا۔ تو اگرچہ اس اون وغیرہ سے اب بھی شالیں اور مختلف چیزیں بنتی ہیں، لیکن وہ گیلا ہونے سے ذرا تھوڑا سا اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو حلہ جو ہے یہ حدیث نمبر 4 میں آیا ہے لفظ، دو کپڑوں اور پوشاک کو کہتے ہیں۔
تو اس بادشاہ نے ذو یزن، اس نے ذی یزن نے 33 اونٹ یا 33 اونٹنیوں کے بدلے خرید کر بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کو قبول فرما لیا اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا عملی نمونہ بن کر دکھایا کہ تقریباً اتنا یا اس کے قریب قیمت کا جوڑا خرید کر آپ علیہ السلام نے اسے ہدیہ بھیجا۔ تو یہ ہے چھٹی حدیث جو ہے، اس میں بھی موٹا کپڑا ملبد مرقع، موٹا کپڑا جو مختلف ٹکڑے ملا کر ایک دوسرے پر سی کر بنایا جاتا ہے اور اب موٹا ہو کر لبد کے مثل ہو گیا۔ تو حرورہ کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے، کوفہ کی بستیوں میں سے حرورہ، وہ خوارج جن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کی تھی، تو یہ ان کی طرف وہ اسی بغاوت کی طرف منصوب ہیں خارجی، حروری کا مصداق ایک گروہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یعنی اہل حق مسلمانوں کے مقابلے میں بنیادی طور پر 6 فرقے ہیں۔ ایک روافض، نمبر 2 خوارج، نمبر 3 جبریہ، نمبر 4 قدریہ، اور نمبر 4 جہمیہ، اور نمبر 4 مرجیہ۔ ان میں سے ہر ایک کے چھوٹے چھوٹے 12 ٹکڑے اور گروہ ہیں جن کا مجموعہ 72 بن جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی یہی پیشن گوئی ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کسی باطل نظریے کا حامل ہے۔ روافض شیخین اور دیگر کئی صحابہ کے بارے میں باطل نظریات رکھتے ہیں، خارجی گناہوں کے ایسے اہل قبلہ کی تکفیر کرتے ہیں، جبریہ بندے کو صرف مجبور محض سمجھتے ہیں، قدریہ بندے کو مختار کل اور قادر علی کل شیء سمجھتے ہیں، جہمیہ ایمان کو صرف دل سے جوڑتے ہیں، عذاب قبر، منکر نکیر کے سوال، حوض کوثر، ملک الموت کا انکار کرتے ہیں، اور مرجیہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور مکان کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، ایمان کے بعد گناہ نقصان نہیں دیتے، نماز روزہ واجبات کی ادائیگی کی حاجت نہیں۔ تو عورتوں کو باغیچے کے پھول کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ جسے جب چاہا توڑ لیا جس پھول کو، حیا، حجاب، نکاح کی قید کے یہ قائل نہیں ہیں مرجیہ۔ تو اس طرح یہ فرقے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ بالکل معمولی اور پیوند زدہ لباس، منقش داری دار خوبصورت لباس، اس عمر میں سہولت اور سنت اور اباحت کا ثبوت ہے۔ حلال کمائی سے جیسا لباس میسر ہو وہ سنت کے موافق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سنت کے موافق ہو بس۔ البتہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اکثر و بیشتر معمولی لباس ہی پہنا ہے، سادگی دین کا حصہ ہے فرمایا، اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام جمعہ، عیدین وغیرہ میں عمدہ اور قیمتی لباس بھی استعمال فرمایا ہے۔ یہ جو عمدہ پوشاک پہننے کے بارے میں ذکر ہے تو آپ علیہ السلام نے کئی دینی مصلحت کی وجہ سے پہنا، ہدیہ بھیجنے والے کی تعریف اور خوش دلی کی وجہ سے، قیمتی لباس کے جواز بیان کرنے کی وجہ سے، یعنی اس کے جائز ہونے کو بیان کرنے کی وجہ سے، اور نمبر 3 ضیوف یعنی مہمانوں اور وفود کے آمد اور استقبال کی وجہ سے۔ اکثر معمول مبارک یہی تھا کہ جب بھی قیمتی چیز ملبوسات اور معقولات مراکب سواری وغیرہ میں سے کوئی ہدیہ میں آتی تو آپ علیہ السلام دوسروں کو ہدیہ فرما دیتے، ایک آدھ مرتبہ دینے والی تطیب خاطر کے لیے پہن کر دے دیتے۔ تو غیر مسلم سے ہدیہ لینا، کفار مشرکین سے ہدیہ لینا آپ علیہ السلام سے ثابت اور مباح ہے کہ آپ علیہ السلام نے مقوتس ابن العلماء عقیدہ دومت الجندل سے ہدیہ قبول فرمائے تھے۔ اگر مصلحت نہ لینا بہتر ہو تو اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔